رفیقان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسد اعظم نیپال نولی عثمان بے برکتی نے پھر بدماشی کرتے ہوئے یوٹیوب پر ایک آڈیو اپلوڈ کی ہے 23 منٹ کی۔ حالانکہ 4 جون 2021 کو میں نے تفصیل سے ایک آڈیو بنائی اور اس میں نے صاف کہا کہ جس کو بھی بات کرنی ہو میرے مکان قصر ابو حنیفہ پر آئے، اس کے آمد و رفت کا، قیام و طعام کا اور مناظرے کا سارا خرچ میرے ذمہ۔ مولی عثمان کو اس چیلنج میں اپنی موت نظر آئی اور بچنے کے لیے اب گالیوں پہ اتر آیا ہے۔ یہ دعوتی جو مجھے گالی شاہ بابا کہتے ہیں، ذرا اس 23 منٹ کی آڈیو کو سنیں۔ اس میں مجھے ممبئی کی ورلی کے گٹر کا پانی پینے والا، شقی القلب اور بدبخت ازلی نہ جانے کیسے کیسے الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب تک تو مجھے وہابی دیوبندی گالی شاہ بابا کہتے تھے اور انہی کا اتباع کرتے ہوئے صلح کلی بھی کہنے لگے۔ خیر، یہ مولی عثمان بدبخت، جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور جس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کے دادا نیپال میں تاڑی بیچا کرتے تھے، پہلے کی آڈیو میں بھی یہ بات میں نے کہی ہے، لیکن یہ بیچارہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا اور دوسری باتیں کرنے لگا۔ خیر، معاملہ تھا دعوت اسلامی کے امیر سے اور جواب انہی سے طلب کیا گیا تھا، لیکن یہ بدبخت آبیل مجھے مار والا حساب، جیسے کوئی خبیث النفس بن بلائے کسی شادی کی دعوت میں جائے اور جب اسے مار پیٹ کر بھگایا جاتا ہے تو چوروں کی طرح دیوار پھاند کر آتا ہے، جیسے کوئی سانڈ ہرے بھرے درخت کو دیکھ کر اسے برباد کرنے کے لیے کھیت میں گھس جاتا ہے، اسی طرح کا یہ بدبخت شخص ہے۔ اچھا، آیا تو ترتیب کے ساتھ سوالوں کے جواب ہونے چاہیے۔ تو نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا، پوری دنیا نے تیری یہ آڈیو سنی، اور کس بات پر دیا کہ میری 2 مختلف آڈیو کو ایک کر کے تجھے سنایا گیا۔ ایک آڈیو وہ کہ جس میں نے عمران کو دلہ اور الیاس کو مردود کہا اور کسی وہابی کو رنڈی زادہ کہا، لیکن تو نے اس پر مجھے توبہ کا حکم دیا تو میں نے تجھ سے پوچھا، کیا مفتی کے ذمہ نہیں ہے سیاق و سباق کو دیکھنا، نشیب و فراز کو دیکھنا، صاحب معاملہ سے رجوع کرنا، معاملے کے گہرائی کو، گہرائی کو سمجھنا اور اس کے بعد بولنا؟ یہ لا ابالی پن، یہ عجلت مفتی کے لیے کیسے موضوع ہو سکتی ہے، کیسے درست ہو سکتی ہے کہ محض سنی سنائی بات کے اوپر فتویٰ دے دے؟ اور جب میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ بات جو میں نے کہی تھی الیاس کو مردود اور عمران کو دلہ، جس شخص سے میں نے کہی تھی، اس کو آخر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے سخت الفاظ پر نادم ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ اب اس شخص نے اس بات کو انٹرنیٹ پر پھیلایا اور ہزاروں لوگوں تک یہ پہنچی، تو کیا میرے ذمہ ہے، کیا میں اس کا مکلف ہوں کہ ہر شخص کے کان میں گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر سن بھائی میں توبہ کرتا ہوں ایسا کہنا؟ اب مان لے یہی آڈیو 20-30 سال کے بعد پھر کوئی اسے اپلوڈ کرے، پھر اس زمانے کی جنریشن مجھ سے توبہ کا مطالبہ کرے، تو کیا واقعی مجھ پر توبہ ضروری ہے؟ ابے تو مفتی کیسے بن گیا؟ ابے گھامڑ جو غت البخارا، مدرسے میں پڑھائی کے زمانے میں سب سے پیچھے بیٹھ کر نوکیا کے موبائل میں سانپ لمبا کرتا تھا، ابے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ احمق الناس، بے دال کے بودم، چوغت گھامڑ، میں باخدا کہتا ہوں کہ تو میرے سامنے ابھی پانی کو مم کہنے کی منزل سے آگے نہیں بڑھا۔ اب ایک گھامڑ کہیں کہ تجھ سے بہت زیادہ قابل میرے مدرسے کے ابتدائی طلباء ہیں۔ اردو میں فاش غلطیاں، عربی میں صرف و نحو کی غلطیاں، اور بولنا نہیں آتا۔ ایک آڈیو میں کہتا میں ممبئی آتا جاتا رہا تھا۔ تجھے کون مفتی بنا دیا ہے بے؟ چند چمچوں نے تجھے مفتی اعظم کہہ دیا اور تجھے یہ خبط سوار ہو گیا کہ واقعی میں مفتی اعظم ہوں۔ یہ لوگ تیرا بیڑا غرق کریں گے، ان کا تو بیڑا غرق ہو ہی چکا ہے۔ احمق کہیں کہ مجھے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ممبئی میں کیسے مکان ہوتے ہیں، تو ممبئی میں تو کسی جھوپڑ پٹی میں سلم ایریا میں آتا ہوگا۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو اپنی آڈیو میں کہا کہ میرے ہال روم کے اندر 200 لوگوں کے اور بلڈنگ کے گراؤنڈ میں 1000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، کچھ غلط نہیں کہا ہے۔ میرے گھر کا ویڈیو بھی انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہے، ذرا دیکھ لینا۔
اور پھر تجھے بتا دوں کہ ثم الحمدللہ میں اپنی جیب خاص سے 8 سال کے عرصے سے 10 اماموں کی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں تیری طرح پیڈ مولوی نہیں ہوں کہ چند سکے پھینک دیا اور دین و ایمان کا سودا کر دیا۔ ثم الحمدللہ، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کا پھینکا ہوا ٹکڑا نہیں ہے، جس کا کھاتا ہوں اسی کے گن گاتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ثم الحمدللہ میری گٹی میں پڑا ہوا ہے، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں وہ دوغلا نہیں ہوں کہ آج 10 سال سے چینل چل رہا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی مدنی چینل پر لفظ وہابی دیوبندی کہہ کر رد کیا گیا ہو، ان کی تکفیر کی گئی ہو، میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تم تو وہ دوغلے ہو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف سے وہ عبارتیں نکال دی جس پر وہابیوں کو اعتراض تھا۔ ارے تمہیں جواب دینا نہیں آتا گھامڑو، تو ہم تھے نا جواب دینے کے لیے، تم نے عبارتیں نکالی کیوں؟ اور سننا ہے سن لے۔ حبیب اتاری نے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی پڑھا، تو اس میں جب وہ شعر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، وہابی کی جگہ منکر کیوں پڑا؟ تم کو کس نے حق دیا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تبدیلی کرنے کا؟ اس طرح کی دوغلا پنتیاں کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ منافق کہہ دیا۔ میں پھر کہتا ہوں، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے۔ تیری کسی بات کا جواب دینا میرے ذمہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی نیابت کا اعلان کیا کہ مفتی عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب میرے نائب ہوں گے، تو کہتا ہے کہ ان کی خانقاہ نے اعلیٰ حضرت کے خانوادوں کی تکفیر کی ہے۔ قیامت کی صبح تک کا میں تجھے وقت دیتا ہوں، ثابت کر دے۔ اگرچہ خانقاہ حشمتیہ اور خانقاہ رضویہ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن کسی بھی خانوادہ حشمتیہ کے فرد نے، صاحبزادے نے، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کسی شخص کی تکفیر نہیں کی۔ یہ بہتان بازی بن کر خبیث خانوادوں میں لڑانے کا کام کرتا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ میں کسی صحیح عالم کے پاس جا کے مسلک اعلیٰ حضرت سمجھوں۔ ثم الحمدللہ، میں نے اس شخص کی صحبت حاصل کی ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے تجھ جیسے سب سے پچھلی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ان کا دست کرم میرے سر پر رہا اور ان کی صحبت میں عرصے دراز تک میں رہا، یعنی پیر و مرشد سیدی سرکار امیر اہل سنت تاج الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اختر رضا خان قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کی بارگاہ میں رہ کر میں نے مسلک اعلیٰ حضرت سیکھا ہے۔ تو کیا مسلک اعلیٰ حضرت جانے گا؟ جن کی حمایت میں تو کھڑا ہے، ان کو کبھی توفیق ہوئی نام لے کر وہابی بدبختوں کا رد کرنے کی؟ پالیسی ہے، حکمت ہے، تمہاری حکمت جائے گھاس چرنے۔ اعلیٰ حضرت تنہا اپنے زمانے میں تمام باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں، اور نام لے کر رد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، نام لے کر رد کر رہے ہیں، نام لے کر تکفیر کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تم مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہو۔ مبلغ ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی الملفوظ کو بدلتے؟ کبھی نہیں بدلتے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ترمیم کرتے، اپنے چینل پر وہابیوں کا نام لے لے کر تکفیر نہ کرتے۔ اسی لیے ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے۔ اور تو کیا بار بار وہاں سے بکواس کر رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ان کو بدفعلی کے الزام میں نکالا گیا ہے، حقیقت تھی تبھی زبان پر آئی۔ ابے گھامڑ کہیں کے، ابے بے وقوف، تو کتنا بڑا احمق ہے بے۔ یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا مجھے جھوٹا الزام دے کر نکالا گیا، اگر یہ حقیقت ہے تو آ جا تجھ پہ بھی یہ فعل واقع کر دوں اور تیرا بھی چرم دبر بڑا کر دوں۔ اب بلبلانا مت، تل ملانا مت، اب چند پاگل مریدوں کے ذریعے بکواس شروع مت کرنا۔ یاد ہے نا علامہ ارشد القادری کسی مناظرے میں گئے تھے اور ایک دیوبندی ملا ارشاد قاسمی نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم فعل لواطت میں مبتلا ہو، تو توبہ کب کرو گے؟ آپ نے فرمایا توبہ تجھی پر ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی جواب دینے پڑتے ہیں۔ اور رہی زبان کی سختی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری زبان سخت ہے اللہ و رسول کے دشمنوں کے لیے، باغیان مصطفیٰ کے لیے، غداران دین کے لیے، صلح کلیوں کے لیے، حق و باطل کو ملانے والوں کے لیے، ابن الوقتوں کے لیے،
مصلحت پسندوں کے لیے، اور یہی سختی میرے اعلیٰ حضرت نے مجھے سکھائی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آئی سمجھ میں؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلنے والا بیٹا۔ تمہیں گرگٹ اسی لیے کہتا ہوں، رنگ دیش دیکھ کر بھیس بدلنے والے ہو تم لوگ، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہاں رہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو نے 50 گالیاں دی، تیرے سننے والے اسے بھی تبرک سمجھ کے، شیر مادر سمجھ کے پی جائیں گے کہ واہ واہ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔ ارے گھامڑ کہیں کے، تجھے مفتی بنایا کس نے ہے؟ تیری ساری باتوں کا میں جواب دوں گا، لا حول ولا قوہ اور قوت کا بھی جواب دوں گا، جو عطف بیان پہ نئی بکواس تو نے کی ہے اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن میرا وہ سوال کیا غائب کر دیا؟ میرے سوال کا جواب تو نہیں دے گا؟ تو نے مجھ پر توبہ کا حکم دیا نا، کیوں دیا؟ کہ میں نے الیاس کو مردود اور عمران کو دلہ کہا، وضاحت میں نے کر دی کہ میں نے کس پس منظر میں یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، اور جو میں نے رنڈی زادہ کہا وہ کسی وہابی کو کہا، سنی کو نہیں کہا۔ تو نے جو مجھ پر توبہ کا حکم دیا وہ صحیح تھا یا غلط، اس کو ثابت کر۔ غلط تھا تو توبہ کب کرے گا، رجوع کب کرے گا؟ کیا تیرے نزدیک وہابیوں کو برا بولنا برا ہے؟ وہابیوں کو سخت کلامی کرنا برا ہے؟ اور کسی سنی کو سخت کلامی کی گئی اور رجوع کر لیا گیا تو اس کے بعد بھی اسے زیر بحث لانا صحیح ہے؟ احمق کہیں کے، کار افتاء تیرے ذمہ کون ڈال دیا ہے اور کس نے تیرے ہاتھ میں قلم تھما دیا ہے؟ نااہل کہیں کے، اسی طرح بیٹھ کر تو جنت و جہنم کے فیصلے کرے گا؟ بدبخت، کریہ الصوت کریہ الوجہ، مردود عدلی، تیرے لیے کیا کہوں میں؟ اتنا بڑا بدبخت انسان ہے تو، اور کھلم کھلا گالیاں بک رہا ہے اور مجھ پر توبہ کا حکم دے رہا ہے، اسے ثابت بھی تو کر۔ سن، اگر تو اسی طرح یوٹیوب کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ بتا کہ اس آدھی ادھوری ریکارڈنگ کو سن کر تو نے توبہ کا حکم دیا کیسے تھا؟ اور اگر تفصیلی بات کرنا چاہتا ہے تو تو مجھے کیا نیپال بلا رہا ہے؟ بمبئی آ، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، جتنے تیرے چمچے اکرچے دیگچے پتیلے ہیں سب لے کر آ۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور جن کی حمایت میں تو کھڑا ہوا ہے وہ بھی بمبئی میں کہیں کہیں چیچک کے دانت کی طرح پائے جاتے ہیں، ان کے بھی مرگٹ یہاں موجود ہے، بے فکر ہو کر آ۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب بالکل مناظرہ کر لیں مجھ سے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی تیری قابلیت تو کتنا قابل ہے اور کتنا بڑا عالم ہے، الف سے ہے یا عین سے ہے، تیرا علامہ بالالف ہونا بھی معلوم پڑ جائے گا۔ بہرحال تو میرے سوال کا جواب دے، کس بنا پر تو نے مجھے توبہ کا حکم دیا؟ اور دوسری بات، جب میں کہہ چکا ہوں، میں نے پہلے فون نمبر دیا، تو نے فون نہیں کیا، میں نے بمبئی آنے کی دعوت دی تو اسے قبول کر بمبئی آ۔ اول تو میرے مقابلے کا ہے ہی نہیں، تیری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ تجھے منہ لگا کر تجھ سے میں بات کروں، سمجھا بے؟ کریہ الصوت کریہ الوجہ، تو اس حیثیت کا آدمی نہیں ہے کہ تجھ سے بات کی جائے۔ جن لوگوں سے میرا خطاب تھا اور جن کی حمایت میں تو کھڑا ہوا، انہوں نے تجھے کہا کہ ہماری حمایت میں کھڑے ہو، جواب دے، تجھ سے کہا تھا، تو کیوں بلا وجہ کا ماتھا کھوڑی کر رہا ہے؟ کیوں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہا ہے؟ ابے بے وقوف، اس طرح کی حماقتیں نہ کیا کر، ویسے ہی بہت رسوا اور ذلیل و خوار ہو چکا ہے نیپال میں، تیرے بارے میں کئی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پر۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو جن کی حمایت میں تو مناظرہ کرنے آئے گا ان سے لیٹر ضرور لے کر آنا، اور یوٹیوب پر جواب دے گا تو اس کا جواب ضرور دینا کہ آدھی ادھوری ویڈیو آڈیو سن کر تو نے توبہ کا حکم کیسے دیا، اور اپنے بیان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا، فقہائے کرام کی تصریحات کی روشنی میں بیان کرنا۔ اب تیرے لیے زیادہ وقت کا ضیاع بیکار ہے، چونکہ تو اس اہمیت کا حامل انسان ہے نہیں کہ تیرے لیے کچھ منٹ قربان کیے جائیں۔ میں تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں سے گزارش کروں گا
کہ اس بدبخت نیپالی بے برکتی سے آپ بار بار پوچھتے رہیں کہ اس نے مجھے توبہ کا حکم دیا کیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، مذہب مہذب یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی صحیح تشریح حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے ہو چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔